خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ایک خاص موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور میں آپ سے بات کرتا ہوں اس موضوع پر. آپ گھر بیٹھے اس موضوع سے متعلق میری بات کو سنتے ہیں اور آپ خود سے بات کرتے ہیں اور بات کر کے اس موضوع سے متعلق ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. آج آؤ بات کریں میں ہمارا موضوع ہے دوستوں کے مابین ہونے والی لڑائی اور پھر اس کا انجام. یاد رکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ مقولہ بالکل صحیح ہے کہ بہت ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جسے ایک بہترین بیوی ملی اور بہت ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو ایک بہترین دوست ملا. کیونکہ جب آپ کو کوئی اچھا دوست مل جاتا ہے تو وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا، آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا. اگر آپ کی صحبت اچھے دوستوں والی ہے تو آپ پر رنگ بھی اسی صحبت کا چڑھے گا، آپ کی گفتگو کا انداز بھی ویسا ہی ہوگا، آپ فیصلے بھی اسی طرح سے کریں گے، مشاورت کریں گے، آپ کا اخلاق اور باقی چیزیں بھی، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ بھی اسی کے مطابق ہوگا جو آپ کی فیلڈ ہوگی، جو آپ کے دوستوں کی گیدرنگ ہوگی. اور اچھا کوئی ایک دوست آپ کو مل جائے جس کے ساتھ آپ کی زیادہ بنتی ہو، زیادہ بنتی ہے سے مراد یہی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ زیادہ ہو، جس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو، تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس دوست کے ساتھ آپ ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہے، جو آپ کے ذہن کو سمجھتا ہے، آپ اس کے ذہن کو سمجھتے ہیں، جو آپ کے مزاج کو سمجھتا ہے، آپ اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنے اچھے اچھے دوستوں کے مابین بھی لڑائی ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں پر جو میں بات کروں گا نا وہ 2-3 زاویوں سے کروں گا جلدی جلدی. ایک تو یہ کہ جس دوست سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ تو نوک جھونک رہتی ہی ہے، کیونکہ وہ آپ کا بہت ہی اچھا دوست ہے اور بہت اچھا دوست ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی آپ اس کے ساتھ بہت پیار محبت کریں گے، کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کو منا بھی لیں گے، پھر کبھی لڑائی ہو جائے گی تو ملاقات کریں گے تو 1 گھنٹے تک خاموش رہیں گے کیونکہ منہ چڑھا ہوا ہے ایک دوسرے کا اور ناراضگی ہے تو بات کریں گے آرام آرام سے. پھر کہیں کھانا کھانے جائیں گے تو بات شروع ہوگی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سوری ہو گیا. کبھی کبھی سوری کہنا پڑتا ہے، کبھی کبھی فون، آج کل تو میسیجز ہے تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر بات ان دوستوں کی ہو رہی ہے کہ جو ہوتے تو آپس میں ٹھیک ہے لیکن کوئی بہت زیادہ کلوز انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، کیونکہ 4-5 دوستوں کی گیدرنگ ہے تو مختلف قسم کے ذہن ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہیں. تو ایسے دوستوں کے بارے میں اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جب ان کے مابین لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر بندہ خود کو تنہا بھی محسوس کرتا ہے، پھر سوچتا ہے یار میری غلطی تو نہیں تھی، یار اس دن اگر میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا تو یہ لڑائی نہیں رہتی، او ہو ہماری تو گیدرنگ ہی ٹوٹ گئی، کاش اس کو منا لیتا میں، یا کاش میں اس وقت پانی پی لیتا، کاش میں اس وقت کسی بہانے سے وہاں سے ہٹ جاتا. اس طرح کی پھر باتیں آتی ہیں کہ یار یہ لڑائی ہوتی نہ، یہ ڈسٹینس نہ ہوتا اور یہ خراب صورتحال نہ ہوتی جو اس وقت ہے. اچھا، پھر اگر اس میں ضد ہو جائے کہ کوئی کسی کو نہیں منانے جائے گا تو پھر عید آئی تو نہیں ملے، بات ہی ختم ہو گئی، اسے اہم موقع پہ نہیں ملے. کسی کی اگر شادی ہوئی کوئی نہیں کیا، بات ہی ختم ہو گئی، اہم موقع پہ نہیں ملے. کسی کے ہاں میت ہو گئی تو نہیں گئے. تو یہ پھر فاصلے بڑھتے رہتے ہیں اور انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر سارے دوست اپنے اپنے رستوں پہ چلے جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے اور پھر وہ محبتیں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی. ایک اور بھی قسم ہے دوستوں کے درمیان لڑائی کی، وہ یہ کہ دوست اس طرح سے تھے کہ بہت کلوز نہیں تھے، ایک محلے میں رہتے تھے، نماز کے لیے نکلے، ویسے نکلے تو سلام دعا ہو گئی، اور کبھی آپس میں بچے اگر ہیں، خود بڑے ہیں بچے ہیں تو بچے کھیل رہے ہیں تو ادھر سلام دعا ہو گئی، کبھی بیٹھ کے باہر گلی میں، کبھی کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو وہاں بیٹھ گئے. اس طرح سے دوستی کوئی خاص کلوز دوستی نہیں ہے. لیکن اس دوستی میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے لڑائی ہوگی، بچوں کی وجہ سے ہو گئی، گلی اور محلے کے کسی معاملے پر ہو گئی، پڑوسی ہیں پڑوسی والے پڑوس کی حیثیت سے کوئی لڑائی ہو گئی، اور پھر وہ لڑائی زیادہ جب بڑھ جاتی ہے تو بدنامی بھی بہت ہوتی ہے اور نفرت بھی بہت بڑھ جاتی ہے اور وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، نیند نہیں آتی. ان ساری طرح کی جو لڑائی ہے، یہ سارے جو میں نے سرکمسٹانسز گنوائے، ان سارے صورتحال، اس ساری صورتحال میں، ان ساری صورتوں میں بہتر یہ ہے کہ معافی مانگ لی جائے. بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے. بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ پہل کر کے کہے کہ بھائی میری غلطی، ٹھیک ہے، اس کو ختم کریں. جب آپ یہ کڑوا گھونٹ 10-20 سیکنڈ کا پی لیتے ہیں نا، مسکرا کے بات، اچھا بھائی میری غلطی، بس آپ کی غلطی نہیں. وہ کہے گا نہیں بھائی یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی، سوری سے تھوڑی ہوگا، تم مجھے زیادتی کی. اچھا
کندھے وندھے پہ ہاتھ رکھا، اور اس وقت اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے کر لیا اور بظاہر آپ جھک گئے، تو پھر یہ سارا سسٹم جو ہے دوستی کا، پیار کا، محبت کا، یہ کھڑا رہتا ہے، یہ موجود رہتا ہے۔ تو یہ جو حکمت ہے یہ ہر کسی میں نہیں ہوتی، یہ جو ذہن اور دور اندیشی جو ہے نا، یہ ہر کسی کا خاصہ نہیں، یہ شخصیت میں پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اگر نیچرلی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو مجھے آپ کو ہم سب کو پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر لڑائی کے وقت کسی نے، یا غصے کے وقت کسی نے، یا اختلاف کے وقت کسی نے حکمت سے کام لے لیا نا، تو وہ اس دنیا میں جینے کا ڈھنگ سیکھ گیا۔ ہمارے ہاں پارٹنرز ہوں، پڑوسی ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، ایسے موقع پہ اتنا غصہ کر جاتے ہیں، اور پھر دونوں طرف سے، میں بھی کر جاتا ہوں، آپ بھی کر جاتے ہیں، تو پھر بات نہیں بنتی، اور پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے جب سال 2 سال 3 سال بعد ملتے ہیں کہ اتنا بڑا گیپ ہو گیا، نقصان ہو گیا، اگر مل کے سارے چلتے تو بہت اچھا تھا۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ویسے بھی صبر کی تلقین کرتا ہے، تو ہم اپنی عادتوں کو رمضان میں ٹھیک کرتے ہیں، تو اس عادت کو بھی ٹھیک کرنی چاہیے اور اس عادت کو اپنانا چاہیے۔ اچھا، آج میں اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 17 رمضان المبارک کو جہاں غزوہ بدر کا دن تھا، وہاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی دن تھا۔ ام المومنین ہیں، سرکار کی زوجہ ہیں، اور سرکار بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے 2200 سے زیادہ احادیث مروی ہیں، مفتیاں تھیں، عالمہ تھیں، ولیہ تھیں، صحابہ کرام اہم معاملات پر حضرت عائشہ صدیقہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ ہم سارے، مجھ سمیت ہم سب جو رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، اس میں سے بعض رمضان ٹرانسمیشن کرنے والے ہوسٹ ایسے ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم محبت کی بات کرتے ہیں، تمام مسالک کو ملانے کی بات کرتے ہیں، لیکن دل میں کدورتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی 17 رمضان مبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ کا دن تھا، تو بہت سے میزبانوں نے جو ہے وہ اس طرح کی اپنے حرکات و سکنات کی، اور اس طرح کا اپنا بیہیویئر کیا کہ جس سے لگا کہ وہ اتحاد بین المسلمین نہیں چاہتے، وہ اپنی سائٹ پہ بضد ہیں، اور دل میں ان کے کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ یہاں تک کہ بعض چینلز پہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھی گئی تو ہوسٹ باہر چلے گئے، اور وہ اسکرین پہ بھی سامنے نہیں آئے۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو سارے مسالک کے لوگوں کو بلاتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، میٹھی میٹھی سی نوک جھونک بھی کرتے ہیں، سب سے ان کے اختلاف بھی پوچھتے ہیں، اور اسی طرح سے محبت کے ساتھ ٹرانسمیشن کا یا اس سیگمنٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایسے علماء کو نہیں بلایا گیا بعض چینلز پر جو حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت اچھے طریقے سے بیان کریں گے، اور بعض چینلز پر ہمارے ثناخواں جن کو میں جانتا ہوں وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جب منقبت پڑھی تو چونکہ دونوں ہوسٹ جو ہے وہ اس مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے، تو وہ اسکرین سے آؤٹ بھی ہو گئے، نہ انہوں نے واہ واہ کی، نہ سبحان اللہ کہا، نہ جذبات کا اظہار کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، مجھ سمیت ہم سب کو اپنے اطوار پر غور کرنا چاہیے کہ جب ہم اس سیٹ پر موجود ہیں، اس مائک کو استعمال کر رہے ہیں، اس نشست کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کے تمام طبقات کو ساتھ لے کے چلیں، ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے پتہ چلے کہ ہم کسی ایک سے محبت، کسی ایک سے نفرت کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منقبت پڑھی گئی، اور آپ دونوں ہوسٹ باہر چلے گئے، یا اسکرین پہ آپ نے کہا ہمیں نہ دکھایا جائے، یا دکھایا جائے تو ہم واہ واہ نہیں کریں گے، ہم ہاتھ نہیں ہلائیں گے، ہم ادب سے نہیں بیٹھیں گے، نظریں نہیں جھکائیں گے، یا آپ ایسے علماء کو نہیں بلائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ایٹیکیٹس کا نہیں پتا تو آپ کو ٹرانسمیشن نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اس کے اصول نہیں پتا کہ رمضان ٹرانسمیشن میں تمام طبقات کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ٹاک شوز کریں، پولیٹیکل شوز کریں، میوزیکل شوز کریں، اچھل کود کریں، کرکٹ کے شوز کریں، اسپورٹ شوز کریں، اور آپ باہر جو کچھ اپنے حساب کتاب کرتے ہیں وہی کریں۔ یہ بہت ہی اہم ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس میں روحانیت ہونی چاہیے، گھر بیٹھ کر ہر مسلک، ہر عقیدہ، ہر زبان کا بولنے والا وہ رمضان کا حقیقی لطف حاصل کرے، ایسی ٹرانسمیشن ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ۔